نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حب اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اسی کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اپنے پیاروں کے ذکر میں جمع ہونے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا اور ان محافل میں یقیناً ہر بندے کی حاضری مقدر میں نہیں ہوتی جن کی حاضری صاحب عرس کی طرف سے ہوتی ہے انہی کو اللہ تبارک و تعالی اس محافل میں ان نشستوں میں آنے کی سعادت عطا فرماتا ہے تبھی کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی تھی کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو آج محفل کی نسبت صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی شان اور رفعت اور اصحاب کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے واقعات اور ان کی عظمت اور شان کے متعلق چند باتیں آج ہم سماعت کریں گے مگر آج ضرورت اس بات کی اس لیے پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں لوگ اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں کوئی اہل بیت کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اور عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنی دنیا آخرت کو برباد کر رہا ہے صرف اتنا نہیں بلکہ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان ہمارے بھولے بالے اہل سنت سے اور اہل محبت اور اہل عشق والے لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں کتنی غلیظ وہ زبان ہوگی کتنا کم وہ ظرف ہوگا اور یوں کہہ لیجئے کہ کتنا غلیظ اس کا مادہ ہوگا کہ جس کی زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ نکل جائے اہل بیت کی عظمت اور شان کے خلاف کوئی لفظ بول دے اور پھر اس کے بعد وہ اس پر ڈٹ جائے دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی ذلیل ترین انسان نہیں ہوگا اور جو صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے،
جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو قرآن اور حدیث کے عین مطابق سمجھتا ہی نہیں بلکہ اس کو آگے بھی پہنچاتا ہے اور ان کی عظمت اور ان کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتا ہے، اہل بیت پر بھونکنے والے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے یہ بشارت ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے میری وجہ سے محبت کی اور جس نے میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار رکھا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت ضرور کر دوں گا۔ حضور کی محبت عین ایمان ہے، صحابہ کی محبت ایمان کا ایک جز ہے، اہل بیت کی محبت اس جز کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے، یعنی ان تینوں کی محبت کا مرکز اور ماور حضرت انسان کو مسلمان کی صفوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے آج کے پورے ان تمام قرآن اور حدیث کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے۔ ہمارا عنوان صرف اور صرف اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، ہمارا عنوان اپنی قسمت کو جگمگانا ہے، ہمارا آج کا عنوان اپنی زندگی کو غلط راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم اور قرآن اور حدیث اور صحابہ کے پیارے طریقے کے مطابق لانا ہے۔ ان تمام عنوانات کا خلاصہ اور ایک جملے کے اندر عنوان کو سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے رہو، اور صراط مستقیم کا طریقہ کیا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا بھی مانگو، چلنے کی کوشش بھی کرو۔ وہ صحابہ اور اہل بیت کا راستہ ہے جو اس پر چل جاتا ہے صراط مستقیم کے راستے کو پانے والا ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں ان باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر اور اہل بیت کی عظمت اور شان پر بالکل واضح دلالت کر رہے ہیں۔ میں ان قرآن کی ساری آیتوں کا خلاصہ تو پیش نہیں کر سکتا، مگر میں سورہ محمد کی آخری آیت پڑھ کر حدیث اور پھر حدیث کے بعد اصحاب محمد کے اقوال اہل بیت کے بارے میں اور اہل بیت صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیسا ادب کرتے تھے، اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کا کلام لا ریب کتاب، نور، شفا اور برکت دینے والی اور وہ عظیم ترین کتاب کہ جس کے دامن میں چھپنے سے انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اس پاک کلام کا ارشاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے جب تو انہیں دیکھے گا تو وہ ہر وقت رکوع اور سجدے میں تجھے نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا مقصد رب کا فضل اور اس کی رحمت کو اور اس کے خاص رضا کو حاصل کرنا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان سے ہوگی، یعنی میرے محبوب کے صحابہ کی عظمت اور شان قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ قرآن کے جس کے حرف حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اگر امام مسجد یا قاری قرآن یا کوئی بھی مقتدی قرآن کی تلاوت کی نیت سے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو عظمت صحابہ کو بھی وہ اپنی زبان سے ادا کرنے والا ہے، اور ہر حرف کے عوض اللہ کی جانب سے 10 نیکیوں کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ فرمایا اشداء علی الکفار، اے دیکھنے والے جب تم صحابہ کو دیکھو گے تو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف بڑی کریں گے، لیکن سب سے بڑی تعریف ان کے لیے یہ ہے کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی برکت سے ایسے پختہ ایمان میں ہو جائیں گے کہ اب ان کا غصہ اللہ کے لیے ہوگا، ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوگی، دین کے دشمنوں سے وہ اپنا ناطہ ختم کر دیں گے، اور جو حضور کی غلامی کو قبول کر لے گا انہیں وہ اپنی صفوں کے اندر شامل کر دیں گے، ان سے محبت کریں گے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، اور رحماء بینہم، اور آپس میں ان کا تعلق ایسا مضبوط ہوگا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے پھر وہ ان کے لیے اپنے بازو بھی بچھاتے ہیں، انہیں اپنا بھائی بھی قرار دیتے ہیں، انہیں مال میں بھی شریک کر لیتے ہیں، صرف مال اور کے اندر نہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق کفار کی جب مشقتیں بڑھ گئیں تو مکے سے مدینے کی طرف جب صحابہ نے ہجرت کی تو صحابہ کے انصار صحابہ نے رحماء بینہم کی وہ مثال قائم کی کہ اپنے برتن آدھے کر دیے، اپنے گھر کا حصہ کر دیا، اور کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے۔ بعض نے تو حضور سے محبت کا وہ ثبوت دیا کہ فرما دیا اللہ نے مجھے 4 بیویاں عطا کی ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آ جائے وہ تم رکھ لینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہیں۔ میرے محبوب نے جب تمہیں میرا بھائی بنا دیا تو اب بات ختم ہو چکی ہے، حضور کے نام پر ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اعلیٰ مثال قائم کی، اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے رکوع اور سجود بڑی کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ملتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب آپ نماز عشاء کے بعد نفل کے لیے کھڑی ہوتی تو اس نفل کی کثرت اور طوالت اتنی ہوتی کہ پوری رات گزر جاتی اور آپ کا ایک سجدہ ختم نہ ہوتا، اور آپ اکثر نماز فجر سے قبل یہ اپنے محبت بڑے انداز میں شکوہ کرتی اور کہتی مولا تیری اتنی رات بھی طویل نہ ہو سکی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل ہو جاتا۔ تراہم رکعا سجدا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رکوع اور سجود اور خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر کی چھت سے پر نالے سے پانی بہہ رہا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ فاروق اعظم کا گھر ہے۔ وہ اجنبی شخص مدینے کی گلیوں میں گھومتا گھومتا جب اس نے دیکھا کہ یہ پر نالے سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اس نے چیخ کر کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو، اتنا تو بتا دو، میں مسجد جا رہا ہوں، کہیں یہ پانی ناپاک تو نہیں ہے تو میں کپڑے بدل لوں، یا یہ چھت کا پانی صاف ہے جو چھت کے پر نالے سے ٹپک رہا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنی آواز بلند کر کے کہا معاف کر دینا اور اپنے کپڑے بدل لو، کیونکہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ عمر جو رب کی محبت میں رو رہا تھا، عمر کے آنسو تمہارے کپڑوں پر گر چکے ہیں۔ اتنا حضرت عمر رکعا سجدا کی عظیم ترین منزلوں پر پہنچ چکے تھے، اور پھر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہر صحابی کا یہی معاملہ تھا کہ جو بھی عمل کرتے وہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کا زندگی کا ہر عمل، سجدہ، ان کا رکوع، یہاں تک کہ ان کا مال خرچ کرنا وہ بھی رب العالمین کی رضا کے لیے تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا تو وہاں پر بھی قرآن نے یہی فرمایا کہ اس نے ولا سوف، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ابو بکر نے یہ جو مال خرچ کیا ہے وہ کسی دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاروق اعظم کے متعلق قرآن نے یہی فرمایا، عثمان غنی کے متعلق یہی فرمایا، ابو ہریرہ کے متعلق میرے محبوب نے یہی فرما دیا۔ ہر صحابی نے
اپنی زندگی میں یہ ثابت کر دیا کہ ان کا قدم بھی اٹھتا تھا تو رب العالمین کی رضا کے لیے اٹھا تھا، اگر یہ قدم پیچھے ہٹاتے بھی تھے تو قرآن کی اس آیت کی ترجمانی کر رہے ہوتے تھے کہ قرآن نے فرما دیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا ہر عمل رب کے رضا اور رب کے فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کی اس آیت کے جو آخری پوائنٹ کو دیکھیں تو اس نے بھی واضح کر دیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے سجدوں کے جو اثرات ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیوں اچھی طرح وضو کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نہ جانے دنیا کا کون سا برا کام ایسا ہے جو ہم نہیں کر رہے، لیکن جب 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت کیا ہوا وضو اچھی طرح ہو، جتنے اعضاء ہمارے دھل رہے ہوں وہ قیامت کے دن چمک جائیں، تو مجھے بتائیے جن عظیم لوگوں نے اقتدا میں نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی ہو ان کے چہروں کی چمک کا عالم کتنا بلند ہوگا۔ ہمارے میرے اور آپ کے چہرے وضو کی برکت سے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور ہر شخص اپنے شاگردوں، اپنی اولاد کے قصے اور اپنے ماتحت کام کرنے والے ورکرز کی تعریف کرتا ہوا تھکتا نہیں۔ تو اندازہ لگائیے جن کی تربیت رب العالمین نے کی ہو اور پھر اس شہنشاہ نے جس عظیم لوگوں کی تربیت کی ہو، ان تربیت یافتہ لوگوں کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم میرے بعد میرے صحابہ کا ذکر کرو تو ذکر خیر کے ساتھ کرنا، انہیں طعن و تشنیع اور ایسے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کبھی مت کرنا جو تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جس طرح گفتگو کرتے ہو۔ یہاں تک کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس سارے حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم احد پہاڑ کی مقدار اور تعداد کے برابر، اس میں جتنے ذرات، جتنا کلومیٹر وہ پھیلا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ احد پہاڑ تقریباً 12 سے 14 کلومیٹر کے درمیان زمین کی سطح پر پھیلا ہوا ہے، اور اونچائی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اتنا اونچا اور اتنا زمین کے اندر اور زمین کی اوپری سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اتنا تم سونا اور جواہرات اور چاندیاں خیرات کر دو، کس قدر مال ہوگا اس بندے کے پاس جو احد پہاڑ کے برابر اتنا مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا اگر میرا صحابی ایک مٹھی بھی نہیں بلکہ آدھی مٹھی، صرف پوری مٹھی بھر کر بھی نہیں، ان دانوں میں سے، گندم کے دانوں کی بوری میں سے آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک آدمی کا اتنا طویل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور دوسرا صرف ایک آدھی مٹھی اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دے، کوئی مقابلہ نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا ثواب میں میرے صحابہ کے اس عمل پر اللہ انہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر بھی تم ان کے اس عمل کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اور خیرات، تم سب چیزیں خیرات کر دو۔ لہذا ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام کو سمجھنا ہوگا۔ اور پھر آج جھگڑا اس بات پر ہے، امت کے گروہ اس بات میں ہو چکے ہیں کہ کس کو فضیلت دی جائے اور کس کا مقام بلند کیا جائے۔ لوگ آج آ کر باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اہل بیت کے ساتھ یہ کر دیا، اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا۔ نعوذ باللہ لوگ اتنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں اور آپ سنیں تو ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ شعبان بھائی آپ ممبر پر انہیں کچھ نہ کہیے گا، ہماری غیرت ہی برداشت نہیں کر پائے گی جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بک بک کی جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ،
جو سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آپ سنیں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے. وہ عثمان کہ جن کی عظمت اور شان خود اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، وہ عثمان ذوالنورین کے بارے میں یہ کالے قسم کے لوگ کیا بربر کرتے ہیں، آپ سنیں تو شاید آپ خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے. اور پھر اس کو محبت کا نام دیتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی محبت میں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب کے ساتھ اپنے خلفاء کے نام کو ذکر کیا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بخاری، مسلم، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے بعد جب کسی کا نام لیا تو یہی کہا کہ میرے بعد ابو بکر کا ایسا عمل ہے، میرے بعد عمر، ابو بکر کے بعد عمر کا یہ عمل ہے، عثمان کا یہ عمل ہے، علی کا یہ عمل ہے، اور دیگر صحابہ کے بعد میں نام لیے. جب بھی اپنے نام کے بعد ذکر کیا تو سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر جہاں رب العالمین کا نام موجود ہے نا، وہیں جنت کے بڑے بڑے ستونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور کا نام موجود ہے. کہیں سبحان اللہ. اور اب سنیے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے رب کے نام کے ساتھ حضور کا نام موجود ہے، اور حضور کے نام کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کا نام بھی موجود ہے. ترتیب اسی طرح کی ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ علمی بات ہے، اور اس بات کو آپ اپنے ذہن میں جگہ دے دیں کہ دین کی جو بنیاد ہے نا وہ 4 چیزوں پر ہے. دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. پہلا نمبر قرآن کا ہے، پہلا نمبر قرآن کا ہے. دوسرا نمبر حدیث کا ہے، کہیے دوسرا نمبر حدیث کا ہے. تیسرا اجماع ہے. تیسرا نمبر کس کا ہے؟ اجماع کا ہے. اور چوتھا ہے قیاس. یہ 4 اسلام کی بنیادیں ہیں. پہلا قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع، چوتھا قیاس. یعنی یہ 3 اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ تیسری اور چوتھی چیز کیا ہے؟ پہلا تو قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، الحمد سے لے کر والناس تک یہ مکمل قرآن کے اصول، اسلام کے اصول اور دین کے اصول بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا حدیث کہ قرآن کی تفسیر، تشریح میرے محبوب نے کر بتا دی کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، سب میرے محبوب نے کھول کر بیان کر دیا. فاروق اعظم فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو سمجھنے میں مجھے 40 سال کا عرصہ لگ گیا، کہ میں نے 23 سال کے عرصے میں میں نے سورہ بقرہ سمجھی ہے حضور سے. یعنی قرآن کی ہر آیت پر میرے محبوب کا ایک فرمان موجود ہے، اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کی وضاحت میں. تو یہ ہو گیا قرآن کی تفسیر. حدیث، حدیث کی تفسیر کون کرے گا؟ کہ میرے محبوب کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں اور جامع بڑے ہوتے ہیں. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پورے دریا اور سمندر کو ایک کوزے میں بھر دیا جائے تو اس کوزے کو کھولے گا کون؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، اور بعد میں آنے والے اولیاء کاملین کے اقوال. اب اتنے سارے نام ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کاملین، مفسرین، محدثین، اتنے نام لے کر ہم بات کریں تو ان تمام کے اقوال کو جمع کر کے ایک نام دے دیا، اس کو اجماع کہا جاتا ہے. کہ جو سارے مفسرین، سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، مفسرین، محدثین، شارحین، یہ سارے کے سارے صوفی بزرگ کسی بات پر جمع ہو جائے نا، ایک بات پر کسی کے اندر بھی یہ علمی اعتبار سے طاقت نہ ہو کہ وہ اس کے خلاف کہے یا اس کی اختلاف رکھے یا اس کے خلاف کوئی بات کہے، اس کو تفسیر کی لینگویج میں اور اسلام کی لینگویج میں اجماع کہا جاتا ہے. یقیناً آپ پوری بات سمجھ چکے ہوں گے. قرآن سمجھ میں آ گیا، حدیث کی بات سمجھ میں آ گئی. اب ان دونوں سے مسئلے نکلے ہیں، ان کو اجماع کہا جاتا ہے. کہ اگر سارے امت کے علماء، صلحاء، اولیاء، مفتی، شیخ الحدیث، یہاں تک کہ صحابہ، تابعین،
بڑے بڑے علم کے سمندر ایک بات پر ڈٹ جائیں، انہیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع ہو چکا ہے۔ اب اجماع بھی ہو گیا، اب قیاس کس کو بولتے ہیں؟ بعد میں آنے والے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی بظاہر دیکھا جائے تو نہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کرنسی ہے آپ کی نوٹ، چاہے جس ملک کی بھی کرنسی ہو، اس سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اس کا مسئلہ حضور کے زمانے میں نہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، یہ نوٹ تو اس طرح کی تھی نہیں کہ 20 روپے کا نوٹ، 5000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، اس سے آپ مسجد میں دیں ثواب ملے کہ گناہ ملے، یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ آپ سونے اور چاندی جو حضور نے اور صحابہ نے جن کو اپنی دولت قرار دیا اور اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرتے تھے، اس کو چھوڑ کر آپ نے نوٹ استعمال کر لیا، آپ گناہ گار ہیں کہ ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے کو دیکھا جائے، یا پھر آپ مکے اور مدینے کے لیے جا رہے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، آپ 5 بجے شام بیٹھے ہیں، رات 9 بجے وہاں پہنچیں گے، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز آپ کے بیچ میں آئے گی، آپ جا رہے ہیں حج کے لیے، نماز قضا ہو جائے گی، آپ جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اس کا مسئلہ۔ ان تمام مسائل کو پچھلی امت کے اقوال پر رکھ کر کوئی جزیہ بیان کرنا اور اس کے مطابق فتویٰ دینا، اس کے مطابق امت کی اس پریشانی کو دور کرنا، اس کو قیاس کا نام کہا جاتا ہے۔ اب اعلی حضرت امام اہل سنت اور اسلاف کے بزرگوں سے سوال ہوا کہ بتائیے حضرت جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ایک جزیہ جو ہمارے علماء نے اپنی ذہنی سطح پر لکھ دیا، عربی کا ایک قول لکھ کر آ گئے، یعنی قیاس کو سمجھانے کے لیے اتنی طویل بات ہو رہی ہے، ہمارا اصل عنوان یہ نہیں، ہم اس پر آ رہے ہیں۔ قیاس کو سمجھایا اور فرمایا کہ ایک اللہ کے مقرب نے ایک بات لکھ دی اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتے اڑتے نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز درست، مگر شرط قبلے کا رخ ہونا ہے۔ کیوں کہ کعبہ تو زمین پر ہے، ہم ہوا میں ہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو فرمایا نہیں، صرف کعبہ زمین پر نہیں، یہ قبلہ آسمان تک کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے جزیہ بیان کر دیا، حالانکہ اس وقت جہاز کا کوئی تصور نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اور ایسے مفسرین، شارحین، مفتیان اہل سنت نے، مفتیان کرام نے اس جزیے کو اٹھایا اور کہا کہ ہمارے علماء کو رب نے کیسی شان دی تھی کہ فرضی مسائل بھی لکھ کر حل کر دیا۔ یہ جو فرضی مسائل تھے ان کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا، اقوال صحابہ، رسول اللہ کے فرامین، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، شارحین کے اقوال کو سامنے رکھ کر اس پر اجماع بھی نہ ہوا، لیکن ان اقوال سے مسائل نکال دیے، ان کو قیاس کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 ستون ہیں اسلام کی کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن سے تو ہم نے سن لیا کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ کلام نے صحابہ کی کیا تعریف بیان کی، حدیث نے بھی بتا دیا۔ اب چلتے ہیں 30 آرا، یعنی تیسرا کہ جس کے ذریعے سے اسلام کا قانون بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے اجماع۔ ترتیب جو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی افضلیت کی ہے، اس میں حضور کے کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ حضور کے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ساتھ حج کرنے والے 1.25 لاکھ سے زیادہ حجاج صحابہ موجود تھے، ان میں سے کسی نے بھی سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور حیدر کرار ان کی ترتیب میں اختلاف نہیں کیا۔ جب 1.25 لاکھ صحابہ ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں، اتحاد کر لیں، اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن نے بھی بتا دیا عظمت صحابہ زندہ باد ہے، حدیث نے بھی بتا دیا میرے محبوب کے صحابہ کی شان وراء الورا ہے، اور اجماع نے بھی بتا دیا کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے۔ اس ترتیب کو قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث نے بھی بتا دیا، اور صرف حدیث نے نہیں بلکہ اجماع اور قیاس نے بھی بتا دیا ہے۔ تو یقیناً اسلام کے ان 4 ستونوں کے ذریعے سے
ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں زبان دراز کرے وہ قیاس کا بھی منکر ہو جاتا ہے، اسلام کے ستون کا انکار کر دیتا ہے، اجماع کا انکار کر دیتا ہے، اقوال صحابہ کا انکار کر دیتا ہے، حضور کے فرامین کا انکار کر دیتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اب آگے چلتی ہے، ایک بات اور سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ترتیب کو بند الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ رسول اللہ علیہ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن ہونے کی علامت کیا ہے، ایمان کامل کب نصیب ہوتا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن، چار چیزوں کی، چار شخصیات کی، چار عظیم انسان کی، اربعہ عربی میں چار کو بولتے ہیں، فرمایا حب ہؤلاء الاربعہ، ان چار انسانوں کی محبت ایمان والے کے سوا کسی کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ترتیب سنیے، اور یہ روایت مسند امام احمد میں موجود ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث نمبر 93 ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایمان والے کے سینے میں ان چار لوگوں کی محبت ہی جمع ہو سکتی ہے، ان میں سے کسی ایک کی محبت بھی نکل گئی تو ایمان جاتا رہے گا۔ ترتیب کیا ہے میرے محبوب کے الفاظ کے؟ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی، پہلے ابو بکر کی محبت، پھر عمر کی محبت، عثمان کی محبت، علی کی محبت، ان ترتیب وار نام والے لوگوں کی محبت ایمان والے کے سینے میں ہی جمع ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی ایک کے سینے میں یہ محبت کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے میرے محبوب کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی تھی، اور ترتیب بھی بیان کر دیا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہ پہلا ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اور پھر علی ہے۔ اگر اس بات کو آگے لے کر چلیے تو حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لوگ آج، مجھے ایک بھائی نے آ کر کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بھی یقیناً مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، اور جب میں نے ان کو سمجھایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سینے میں بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا جو سمندر تھا نا، جوش مار رہا تھا، ان کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا، اور مجھ سے آ کر کہنے لگے شابن بھائی ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے جی پوچھیے۔ انہوں نے کیا بات کہی وہ میں نہیں بتاتا، لیکن جب میں نے اس کے جواب میں واقعات سنانا شروع کیے تو ان کی آنکھوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج لوگوں کو غلط مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی اور ابو بکر کی بنتی نہیں تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک کہیں استغفر اللہ۔ بعض تو یہاں تک بربر کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی تو ممبر پر کھڑے ہو کر اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا تھا اور کہنے والے کو پیسے دیتا تھا۔ اس قدر غلیظ باتیں تاریخ کی ان دیوس قسم کے لوگوں نے ان تاریخ کی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں، اور ہم اس کو پڑھ کر اس طرح کی باتیں کریں گے۔ سنیے یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کو روایت بھی حضور کے پیارے صحابی حضرت علی نے کی ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو کبھی امت تک یہ حدیث نہ پہنچا دے۔ حضرت علی نے اپنے شاگردوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے مقتدیوں کو جمعے کے خطاب میں یہ باتیں بیان کی ہوں گی، تبھی تو یہ حدیث ہم تک پہنچی نا، امام ترمذی تک پہنچی، امام ترمذی کی کتاب کے ذریعے سے ہم تک یہ حدیث آئی۔ اب سنیے، ایک ایک لفظ پر اتنی طویل گفتگو ہے، مگر حدیث کی میں صرف ترجمہ اور مختصر دو لفظ کی بات کرتا ہوا آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا روایت کرتے ہیں؟ ان علی جن، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، سنتے سنتے پھر بالآخر حضور سے جس نے یہ حدیث سنی ہے ان کا نام علی شیر خدا مولا علی مشکل کشا ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، روایت کرنے والے علی ہیں اور شان کن کی بیان ہو رہی ہے؟ بیان کرنے والی وہ زبان ہے کہ جس کی زبان پر وحی خدا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی معظم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو رب ان سے کہلوا دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے میرے محبوب نے کیا بات فرما دی۔ حضرت علی کہتے ہیں اے میرے سننے والے نمازیوں مقتدیوں، سنو میری بات، میں تمہیں ایک بہت بہترین حدیث سنانے لگا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ کہنے لگے جمعے کی خطاب میں آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے ایک مرتبہ یہ حدیث مجھے بیان کی کہ علی میری بات غور سے سن لو۔ میں نے غور سے سنی، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے ذہن میں من و عن الفاظ کے ساتھ نقش ہو گئی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے آقا غیب بتانے والے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی رحم اللہ ابا بکر، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے۔ اگر نعوذ باللہ حضرت علی کے سینے میں کوئی بات ہوتی تو یہ حدیث سناتے۔ کیا بات کہتے ہیں؟ فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ زوجنی ابنتہ، کہ انہوں نے اپنی شہزادی میرے نکاح میں دے دی تھی۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شہزادی میرے نکاح میں دی۔ ایک سبب یہ ہے کہ ابو بکر کو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اس کے صدقے سے اور اس انعام کے بدلے ابو بکر کو رب العالمین انعام اور اکرام سے مالا مال کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کی خدمات یہ ہیں کہ وہ صرف میرے سسر نہیں، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروائی، صرف اتنا نہیں بلکہ فرماتے ہیں حملنی الی دار الہجرہ، ہجرت کی رات انہوں نے مجھے اپنے اوپر سوار کروایا، جہاں میرے ساتھ رہنا دشوار عمل تھا، دشمنی مول لینے تھی، کافروں کے ہاتھوں سے وہ بندہ ختم بھی ہو سکتا تھا، نہ جانے کون سا کافر کب حملہ کر دے پتہ نہ چلے۔ میرے ساتھ صرف چلے نہیں بلکہ ہجرت کی رات مجھ سے کہنے لگے ابو بکر یا رسول اللہ اس پہاڑ پر چلنا ہے، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے۔ اس رات ابو بکر نے اپنے آپ کو سوار بنا دیا اور اپنی سواری کا سوار مجھے بنا کر اپنے اوپر سوار کر دیا اور اونچے پہاڑ پر مجھے لے کر چلا گیا۔ اس ابو بکر پر اللہ تعالی رحم فرمائے کہ حملنی الی دار الہجرہ، کہ دار ہجرت کی طرف انہوں نے مجھے اٹھا کر کندھے پر سوار کر کے لے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری وجہ سب سے اہم یہ ہے کہ ابو بکر کو اللہ اپنی خاص رحمتیں اس لیے عطا فرمائے کہ وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، کہ انہوں نے میرے کہنے پر میرے خاص غلام بلال کو اپنے مال خاص سے آزاد کروایا تھا۔ حضرت بلال حبشی کا رنگ کالا تھا، حبشہ کے رہنے والے تھے، ساؤتھ افریقن جو رنگ ہوتے ہیں حبشہ، اس کے رہنے والے حضرت بلال حبشی، ہونٹ بھی بڑے بڑے، بظاہر قیمت دنیاوی اعتبار سے اتنی نہ تھی مگر حضور کے عاشق تھے۔ زمین پر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، کوئلے گرم کر کے ان کے جسموں پر لگائے جاتے تھے، اور مکۃ المکرمہ کی وہ تپتی ہوئی زمین، وہ سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے، اس گرم زمین پر حضرت بلال حبشی کو رسی باندھ کر موڑا لگا کر گھسیٹا جاتا تھا، اور ان کا مالک یہی کہتا تھا کہ چھوڑ دے محمد کا دامن۔ اس نے کہا تو ایک دفعہ کہتا ہے اگر میرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں تو اپنے نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بلال حبشی جب میرے محبوب نے دیکھا کہ میرے غلام کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اعلان کر دیا ہے کوئی بلال کو خرید کر آزاد کرنے والا، قیمت سمجھانے کے لیے 4000 روپے ہوگی، اس سے بھی کم ہوگی۔ لیکن اس یہودی سے پوچھا کہ بتا بلال کی قیمت کیا لے گا؟ کہا میں تجھ سے 20000 کا لوں گا،
4,000 کی چیز 20,000 میں لینا، اور وہ بھی بظاہر کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں، کوئی پروفٹ نہیں، انکم نہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کون بلال کو آزاد کرے گا؟ میرے محبوب نے اس بات کی طرف علی کو اشارہ کر کے سمجھایا، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ، اور فرمایا وآتق بلالا من مالہ، کہ حضرت بلال کو اپنے مال کے ذریعے سے آزاد کروایا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ اور پھر ترتیب ذرا سنیے، حضرت علی بعد میں روایت وہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں، جو میرے محبوب سے سنا منو عن اسی الفاظ کے ساتھ اسی ترتیب سے سنا رہے ہیں۔ حضرت علی کی اس روایت نے افضلیت اور خلافت کی ترتیب بھی بتا دی کہ علی پہلے اللہ کے محبوب نے اس طرح دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، پھر کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے میرے نمازیوں اس بات کو غور سے سن لو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات بتائی اسی حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث، رحم اللہ عمرا، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بھی جزائے خیر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب، عمر فاروق پر بھی اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں اور علامات گناتے ہوئے فرمایا اس لیے کہ عمر پر اللہ اس لیے رحم فرمائے کہ ان کی خدمت یہ ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیا ہے؟ یقول الحق وان کان مرا، وہ ہمیشہ حق بولتے تھے گرچہ کروا ہی ہو، ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی حضرت عمر کی زبان پر رب ہمیشہ حق جاری کرتا تھا، جب بھی کہتے تھے تو عمر حق ہی بولتے تھے۔ اور مجھے بتائیے، میرے محبوب نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ ہاں جی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور وہی عمر کہ جب یہ جس جگہ سے گزر جائیں تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر کہ جب یہ ارادہ کریں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے تو ان کی سوچ کے مطابق پہلے سے لوح محفوظ میں جو آیتیں موجود تھی وہ اللہ تعالی حضرت عمر کا دل رکھنے کے لیے ان آیتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم ازواج مطہرات سے کہہ دیں کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات سے کہہ دیں کہ ان کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، وہ پردہ کر لیا کریں۔ پردے کی آیت اتری نہیں تھی، کوئی بھی مسلمان ازواج مطہرات کے پاس جا کر ڈائریکٹ سوال کر لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کو یہ بات پسند نہ آئی، کہنے لگے کہ بعد میں آنے والے لوگ کیا سوچیں گے، لہذا آپ یا رسول اللہ حکم دے دیجیے ازواج مطہرات کو کہ وہ پردہ کر لیں، آگے پردہ ڈھک کر رکھیں، کوئی بات کرے تو اس کا جواب ضرور دیں۔ ابھی دل میں خیال آیا تھا، بات عرض کی تھی، یہاں جبریل آ گئے قرآن کی آیت لے کر، کہا کہ پیارے رب یہ فرما رہا ہے جو عمر نے کہا ہے وہ امت کو حکم دے دو۔ وہ آیت کیا تھی؟ کہا اب اللہ تعالیٰ نے اس امت پر پردے کی آیت نازل فرما دی ہے۔ اندازہ لگائیے حضرت عمر کے بارے میں حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ روایت حضرت علی نے کی ہے، رحم اللہ عمرہ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم کرے، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ فرمایا یقول الحق وان کان مرا، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں گرچہ کروا لگے سامنے والے کو، اور وہ سچ کروا ہی کیوں نہ ہو، وہ حق کروا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ سچ اور حق کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ترکہ الحق وما لہ صدیق، اس حق کہنے نے ان کے ماضی کے سارے دوست ان سے چھڑوا دیے ہیں۔ جب ایک انسان اسلام میں داخل ہو گیا اور حق کہنے لگا، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کافروں میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو پریشان کر سکیں۔ آپ کے اسلام لانے کے وقت 40 کی تعداد مکمل ہو چکی تھی، اور پھر آپ نے تلوار نکالی، اور واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ تلوار اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں آج بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ جی کس سے؟ کہا حضور سے، محمد سے، نعوذ باللہ۔ کس بات کا بدلہ؟ کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا دین پھیلا رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ چھوڑیے انہیں، اپنے گھر کا حال لیے، تمہاری بہن بھی اسلام لے آئی ہے۔ کہا اچھا۔ وہ حضور کی طرف پلٹتے پلٹتے وہاں چلے گئے اپنی بہن کے گھر پر، دیکھا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کھڑے ہو کر سننے لگے، زور سے دروازہ بجایا، ہمت نہ تھی کہ کون کھولے، وہ بھی سامنے عمر کی بہن تھی۔
ان کے بہنوئی میں تو ہمت نہ تھی کہ عمر کا جلال کون دیکھے گا. سامنے دروازہ کھول کر بہن سامنے کھڑی ہو گئی. وہ گرچہ عمر ہیں تو وہ سامنے بھی تو عمر کی بہن ہے نا. وہ جتنے سخت تو عمر کی بہن بھی اتنی سخت. کہا تو اسلام لے آئیے. خوب مارنا شروع کیا. کہا چھوڑ دے ابو دامن, چھوڑ دے دین اسلام کو, واپس آ جا اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف. کہا عمر تو مار مار کر جان لے لے مگر محمد کا دامن اب چھٹنے والا نہیں ہے. حضور کا دامن چھٹے گا نہیں, کیونکہ اسی میں عزت ہے, اسی میں مقام ہے. اتنا مارا تھک گئے. پھر دل میں بات آئی, ذرا میں وہ آیتیں تو سنوں. اللہ اکبر. قرآن کی آیتیں بہن نے پڑھنا شروع کی. یہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, پڑھتی جا رہی ہیں, پڑھتی جا رہی ہیں. حضرت عمر کا دل اسلام کے لیے کھلتا جا رہا ہے, کھلتا جا رہا ہے. بس یہاں قرآن کی تلاوت کا اختتام ہوا, حضرت عمر نے کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں قدم رکھ دیا تھا. پھر اس کے بعد کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ کوئی جو ہے نا اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کو پریشان کرے. پھر آپ حضور کی طرف نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر گئے. حضرت حمزہ بھی ایمان لے آ چکے تھے, اور آپ اکثر میرے محبوب دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ عمر دے دے مجھے, یا اللہ مجھے عمر دے دے. عمر بن خطاب کے ذریعے سے اعز الاسلام, اسلام کو بلندی دے دے, عزت دے دے, شان دے دے. جنہیں حضور مانگ رہے ہوں ان کا ایمان لانا تو بنتا ہی تھا نا. ہم تو یہ چاہتے یا رسول اللہ آپ نگاہ ہم پر فرما دے, ہمارے ہو جائیں, ہم سب کے ہو جائیں, ہمارے اوپر آپ کی خاص نظر عنایت ہو جائے. مگر میرے محبوب کس کو مانگ رہے ہیں؟ ہم حضور کی نظر کرم کا سوالی, ہم سب حضور کی نظر کرم کے سوالی ہیں. حضور اگر رب سے مانگ رہے ہیں تو عمر کو مانگ رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں رحم اللہ عمرا, کہ حضرت عمر پر اللہ رحم کرے, اس لیے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے ہیں اگرچہ وہ کروا ہو, اور اس حق نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا. سامنے جیسا بھی بندہ ہو انہیں وہ سچ اور حق کا پیغام ضرور دیتے ہیں. تبھی 5ویں پارے کے دوسرے پاؤ یعنی چھٹے رکوع کی پہلی آیت میں حضرت عمر کی شان کو بیان کیا اور فرمایا جب وہ منافق آ گیا اور یہودی کا معاملہ ہوا, جو ہمارے برادر محترم نے اس نعتی اشعار میں پڑھ کر بھی بتایا کہ اپنا ہے کہ پڑھایا حضور جانتے ہیں. عمر نے جب اس منافق کی گردن اتار دی تو پیغام دے دیا جو منافق ہوتا ہے وہ کبھی اپنا نہیں ہو سکتا ہے. جو عمر کے بارے میں بک بک کرے وہ اپنا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا, پہلے حضور کے پاس گئے. حضور نے یہودی کے حق میں بات کہہ دی کہ دیکھو یہ سچا ہے. اس نے کہا عمر دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں, گرچہ میں مسلمان ہوں, منافق ہوں, یہ تو یہودی ہے نا, عمر میرے بارے میں بات کہہ دیں گے. چلے گئے عمر کے پاس, یہودی کی زبان سے نکل گیا, کہا کہ جی آپ کے نبی کا اس نے قول نہیں مانا ہے, حکم نہیں مانا ہے, اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتا ہے, آپ کے نبی کی بات نہیں مانی. بولا یہ بات ہے, حضور نے کیا فیصلہ کیا ہے یہودی کے حق میں؟ کہا رک جا. آپ اندر گئے, تلوار لے آئے, اسی گردن اتار دی اور کہا جو فیصلہ حضور کا نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دیتی ہے. بتا دیا کہ رحم اللہ عمر, اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کیوں کرے, وہ ہمیشہ حق بولتے ہیں, اور حق بھی ایسا کہ چاہے کروا ہی کیوں نہ ہو عمر ہمیشہ حق بولتے ہیں. پھر تیسرا درجہ, ترتیب ذرا سنیے میرے محبوب کی. حضرت علی روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ حضور نے پھر فرمایا رحم اللہ عثمان, اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان ذوالنورین پر رحم کرے. اس کی شان کیا ہے, وجہ کیا ہے رحم فرمانے کی؟ کہ تستحتیہ الملائکہ, کہ اس لیے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایسے با حیا مسلمان ہیں تو اللہ عثمان پر بھی رحم کرے. اور پھر فرماتے ہیں علی رحم اللہ علی جن, علی تجھ پر بھی اللہ رحم کرے. اس لیے پھر آپ نے حضرت علی کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہم ادرک الحق معہ حیث دارا, اے اللہ ہمیشہ علی کو اسی طرف پھیر دینا جہاں حق ہو. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کی دور خلافت میں کہ آپ افضل ہیں کہ ابو بکر کے, عمر کے, عثمان؟ آپ نے کہا یہ نادانوں جیسے سوال کیوں کرتا ہے, اگر میں افضل ہوتا اور میرا پہلا نمبر خلافت کا ہوتا, اگر مجھے حضور نے کہا ہوتا
تو میں ابو بکر اور عمر اور عثمان سے لڑ کر بھی حضور کے فرمان پر عمل کروا تھا، لیکن حضرت علی نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے دونوں حدیث کے جز کو ملا دیا کہ میرے محبوب نے فرمایا علی ہمیشہ حق بولتے ہیں اور علی وہاں ہوتا ہے جہاں حق ہوتا ہے، علی عمر کے ساتھ ہیں اور عمر حق بولتا ہے۔ گویا ان دونوں چیزوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے جہاں عمر ہو وہیں علی ہوتے ہیں، جہاں علی ہوتا ہے وہیں عمر نظر آتے ہیں۔ تو انسان اندازہ لگائیے نا کہ لوگ آج اتنی لمبی زبانیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اتنی لمبی دراز زبانیں، اور اس سے پہلے کبھی آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی ہوں گی اس ممبر و محراب سے پچھلے 3.5 سال میں۔ مگر کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دینا، ہمارے ماں باپ کو بھی تو شاید برداشت ہو جائے کہ جن کے صدقے سے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں ان کی شان میں لوگ بربر کریں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کنٹرول بڑا کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں، مگر جس میں جوش نہ ہو اس کو تو دنیا مرد بھی نہیں بولتی ہے۔ مردی تو اسی کو کہا جاتا ہے جس میں جوش ہوتا ہے بھائی، وہی تو اصل مرد ہوتا ہے۔ اور اگر پھر دین کے معاملے میں جوش نہ آئے تو پھر ایسا دین کا پڑھنے اور پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت علی نے اپنی اس روایت سے بتا دیا کہ مرتبہ اور مقام میرے محبوب کی نظر میں بھی سب سے پہلا اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے اور پھر علی کا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پاک کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا حضور کے زمانے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے لیے اینٹ رکھی، ثم جاء صدیق بحجر، پھر سیدنا صدیق اکبر نے اینٹ اٹھائی اور حضور کی اینٹ کے برابر میں اینٹ رکھ دی، فوضع، پھر اسے رکھ دیا، پھر جاء عمر، حضرت عمر تشریف لائے، بحجرن، ایک اینٹ اٹھا کر، فوضع، اسی اینٹ کے برابر میں دوسری اینٹ رکھ دی۔ جب وہ چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے، ثم جاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بحجرن، ثم جاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بحجرن، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے ایک اینٹ اٹھا کر، فوضع، مسجد نبوی کی تعمیرات کے سلسلے میں انہوں نے ان کے برابر میں جو ہے اینٹ رکھ دی۔ مسجد نبوی کا تعمیر کا معاملہ ہو، حضور کے سامنے کسی کے صحابہ اور کسی کے بارے میں بات کرنے کا معاملہ ہو، گفتگو کا معاملہ ہو، حضور علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت شاید حضرت علی موجود وہاں نہ تھے اور دیگر صحابہ بھی موجود نہ تھے، اگر ہوتے تو عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر علی ہی اینٹ کو ضرور رکھ دیتے۔ اس بات سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر میں حضور علیہ السلام کے بعد پہلا مرتبہ اور مقام سیدنا صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار۔ ایک حدیث پاک اور سنتے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث سنتے ہیں جس کو سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بعد میں لوگ بڑی عجیب باتیں کرنے لگے، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر، عثمان و حضرت علی یعنی خلفائے راشدین کا ذکر حضور علیہ السلام نے اپنی محفل میں اس طرح کیا۔ آپ کہنے لگے دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، یعنی میں داخل ہوا میرے بعد ابو بکر پھر عمر، میں نکلا میرے بعد ابو بکر پھر عمر۔ اکثر حضور علیہ السلام اپنی گفتگو میں اسی طرح کلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بئر ادریس، ایک کنویں کا نام ہوگا کہ اس کنویں کا نام ادریس سے مشہور ہوگا۔ آپ کہتے ہیں اس کنارے پر حضور علیہ السلام اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اس کنویں کے قریب میں کھڑا ہو کر حضور کو دیکھنے لگا
اور میں قریب آیا اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سلام کیا. ثم انصرفت فجلست عند الباب، میں اس باغ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا اور دروازے پر جا کر بیٹھ گیا. فجاء ابو بکر، پھر ترتیب سنی حدیث کے اندر، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تشریف لائے. میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے دروازہ جب کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کون ہے؟ فقلت من هذا، میں نے کہا کہ میں ہوں جی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر ہوں. فقلت، پھر کہنے لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے رک جائیے، علی رسلک، آپ وہیں ٹھہریے، میں جاتا ہوں حضور سے پوچھ کر آتا ہوں کہ ابو بکر کو اندر بلانا ہے کہ نہیں بلانا. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر، اے اللہ کے نبی یہ ابو بکر باہر تشریف لائے ہیں، کہ کیا انہیں اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ہاں انہیں آنے کی اجازت بھی دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی عطا کر دو. فدخل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر داخل ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیدھی جانب آ کر بیٹھ گئے. فاذا انسان یحرک الباب، پھر کسی انسان نے دروازے کو زور سے ہلایا. فقلت من ھذا، حضرت موسیٰ الاشعری پوچھتے ہیں من ھذا، کون ہے دروازے کے اس طرف؟ فقال عمر بن الخطاب. اب سنیے ترتیب، کوئی اور بھی آ سکتا تھا نا، لیکن میرے رب نے میرے محبوب کے اس معاملے میں بھی ترتیب وہی رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن اس باغ میں پہلے نمبر پر ابو بکر تشریف لا رہے ہیں، پھر حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر نے کہا کہ عمر بن خطاب ہیں. آپ نے کہا فقلت علی رسلک، حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے رک جاؤ، میں پوچھ کر آتا ہوں حضور سے. حضور کے دربار میں آ کر پوچھنے لگے کہ ھذا عمر بن الخطاب یستأذن، یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب آئے اور آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ فقال اذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو. فدخل فجلس مع رسول اللہ عن یسارہ، حضرت عمر آئے اور حضور کو سلام و کلام کرنے کے بعد الٹی جانب حضور کے بائیں جانب آ کر تشریف فرما ہو گئے. پھر اس کے بعد فجاء انسان یحرک الباب، ایک اور شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کہ من ھذا، کون ہے؟ حضرت عثمان کی آواز آئی اور کہنے لگے عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ہوں. فقلت علی رسلک، وہ کہتے ہیں صحابی حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا آپ دروازے پر رکیے، میں پوچھ کر آتا ہوں. فجئت الی النبی، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا. تشریف لانے کے بعد میں نے ان سے خبر کی کہ دروازے پر حضرت عثمان موجود ہیں، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آپ فرماتے ہیں حضور نے کہا کہ انہیں بھی آنے دو اور جنت کی بشارت دو. فدخل، حضرت عثمان داخل ہوئے. فجلس وجاءہم من شق الآخر، حضرت عثمان حضور کے اس سامان جہاں حضور موجود تھے اس کنویں کے سامنے والے حصے میں آ کر بیٹھ گئے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں یہی ترتیب اللہ نے خلافت میں بھی رکھی اور یہی ترتیب اللہ نے ان کے مزار میں بھی رکھی کہ حضور کی سیدھی جانب ابو بکر آرام کر رہے ہیں، بائیں جانب حضرت عمر آرام کر رہے ہیں، اور حضور کے مزار کے سامنے جنت البقیع میں حضرت عثمان آرام فرما رہے ہیں. یہ ترتیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہو گئی. اور ایک اور حدیث پاک اسی ترتیب کے متعلق سنتے ہیں. وہ حدیث پاک کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا بکرم من اعرابی، حضور کے سامنے ایک اعرابی آیا، دیہاتی، اس کے ہاتھ میں اونٹنی کا بچہ تھا. تو حضور نے پوچھا کہ تم اونٹنی بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ اونٹنی لے لیجیے. مگر میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی فی الوقت پیسے نہیں ہیں، ادھار پر دے دو. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ادھار پر لے لیجیے.
فأدبر الاعرابی، وہ دیہاتی وہاں سے حضور سے وہ ڈیلنگ کر کے باہر نکل گیا، ابھی جا ہی رہا تھا کہ فلقی علی بن ابی طالب، اس کی ملاقات حضرت علی بن ابو طالب سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس تو ابھی اونٹنی موجود تھی، کہاں گئی وہ بچہ؟ فقال علی للاعرابی جی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے کہ تم سودا کر کے آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ انا قبض رسول اللہ قبض اللہ ورسولہ حقک الی من، تو اب بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پیسوں کا معاملہ ہے یہ کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ تو آپ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا ہے کہ یہ پیسے ادھار ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، بعد میں جب ہوں گے میں دے دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ من لی بحقی ان اتا علیک الموت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ جاؤ حضور سے پوچھ کر آؤ کہ اگر آپ سے ملاقات کے لیے میں مدینے تشریف لاؤں اپنے دیہات اور اپنے گاؤں سے اور آپ مجھے نہ ملے تو من لی بحقی، میں اپنا حق کس سے لوں گا؟ مجھے پیسے کون دے گا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ شخص آیا جو گاؤں اور قبیلے کا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا قال ابو بکر صدیق لک بحقک، اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں یا میں کہیں چلا جاؤں اور تم آ جاؤ اور میں تمہیں پیسے نہ دے پاؤں تو اپنے اس مال کا حق تم ابو بکر سے لے لینا۔ پھر وہ سننے کے بعد واپس چل دیا۔ فأدبر الاعرابی، پھر وہ دیہاتی باہر نکلا، فلقیہ علی، پھر حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی نے پوچھا ہاں اب کیا بنا؟ حضور نے کس کا نام لیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ گاؤں سے آیا ہوا شخص کہنے لگا، دیہاتی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقی الی ابی بکر صدیق، تمہارا یہ حق تم ابو بکر سے آ کر لے لینا اگر میں نہ رہوں تو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ اچھا علی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر حضور کے بعد ابو بکر بھی نہ رہے تو پھر حق کس سے لینا ہوگا؟ جاؤ حضور سے پوچھ کر آؤ۔ وہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے۔ وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا اور کہنے لگا فإن ابا بکر یموت، اگر حضرت ابو بکر بھی وصال کر جائیں تو حق کس سے لوں؟ وہ دیہاتی حضور کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ان مات ابو بکر فإلی من حقی، کہ اگر ابو بکر بھی وصال کر جائیں تو میں اپنا حق کس سے لے سکتا ہوں؟ مجھے کوئی نام تو دے کر چلے جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الی عمر بن الخطاب، میں بھی نہ رہوں، ابو بکر بھی نہ ہوں، اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پھر تم اپنا حق ابو بکر کے بعد عمر سے آ کر لے سکتے ہو، تمہیں عمر تمہارا حق دے دے گا۔ وہ ٹھیک ہے کہہ کر چل دیے۔ فأدبر الاعرابی، جو دیہاتی بارگاہ رسالت سے نکل کر باہر تشریف لائے تھے، فلقی علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت علی سے ملاقات ہو گئی تو حضرت علی نے پوچھا کہ اب بتاؤ جی کیا کہا حضور نے؟ ما قال لک رسول اللہ، تجھ سے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ شخص کہنے لگا حقی الی عمر، میرا یہ کیس عمر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلے کا علم ہو چکا تھا کہ اگر یہاں تو میں صرف اس مال کے بارے میں سوال کر رہا ہوں اور آنے والی امت کو پیغام دلوا رہا ہوں حضور کی زبان مبارک سے کہ جب ایک دیہاتی کا معاملہ میرے بعد عمر کے ہاتھ میں ابو بکر کے ہاتھ میں جائے گا، عمر کے ہاتھ میں جائے گا، تو ایک دیہاتی کا تو کیا ساری امت کا معاملہ حضور کے بعد ابو بکر کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت نے ہمیں درس دے دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اچھی یہی بات ہے تو جاؤ حضور سے واپس پوچھ کر آؤ۔ کیا پوچھنا ہے اب؟ کہ فإن عمر یموت، اگر عمر بھی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے میرا حق کون دے گا؟ اگر مجھے میرا حق نہ ملا تو وہ حضور کے دربار میں واپس آ گیا۔ اب بار بار آ رہا ہے، ایک ہی سوال کر رہے ہیں، میرا حق کون دے گا؟ میرا حق کون دے گا؟ میرے اور آپ کے جیسا ہو تو وہی پریشان ہو جائے، لیکن حضور نے کیسی شفقت فرمائی، ہر سوال کا جواب اطمینان سے دیا۔ اور پھر
سوال کرنے والے کے دل کو تسلی بھی دی کہ میرے بعد یہ، میرے بعد یہ، میرے بعد یہ، میرے بعد یہ۔ اب سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں کہ قال یا رسول اللہ، وہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ فإن عمر يموت ممن لی بھی، حضرت عمر بھی اس دنیا سے چلے جائیں تو میں اپنا حق کس سے لوں گا؟ تو اب مجھے بتائیے پھر مجھے میرا حق کون دے گا؟ میرے پیسے جو ادھار ہیں وہ کون دے گا؟ تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں بھی نہ رہوں، ابو بکر بھی نہ ہوں، عمر بھی نہ ہوں، تو حقک الی عثمان، تو اپنا یہ حق عثمان بن عفان سے لے سکتا ہے۔ فادبر الاعرابی، سلام دعا کرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے وہ دیہاتی پھر نکل گیا اور باہر حضرت علی کی پھر ملاقات ہو گئی۔ فلقی علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے تو پوچھوں کہ اب تیسرا نمبر کس کو دیا حضور نے حق لینے کا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی، تمہاری حضور سے کیا بات ہوئی؟ حضور نے تم سے کیا کہا تمہارے حق کے بارے میں؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا حقی الی عثمان، عثمان، حضرت عثمان کی طرف میرا حق پہنچا دیا گیا ہے، کہ کہا کہ میں نہ رہوں تو ابو بکر، ابو بکر نہ ہو تو عمر، عمر کے بعد عثمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فرجع الاعرابی، جو واپس جاؤ اور پوچھ کر آؤ کہ عثمان بھی اگر نہ رہے، فإن عثمان یموت یا رسول اللہ، اگر عثمان بھی اس دنیا سے چلے جائیں تو فإلی من حقی، تو میں اپنے یہ قیمت کے پیسے کس سے لوں گا؟ اب آپ یہ کیس کس کی طرف بھیجیں گے؟ جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے تیسری اور چوتھی مرتبہ یہ سوال ہو گیا تو میرے محبوب نے کسی موقع پر بھی جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، پیار سے سمجھایا، گویا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب سنیے میرے محبوب، اللہ نے میرے محبوب کو کیا شان دی ہے، کیا آنکھ عطا کی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آنکھ اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے مسجد نبوی کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں تو جنت کے مناظر کی جو ہے وہ سیر کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ آنکھ اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائی ہے، جو ایک کسی پر پڑ جائے تو میدان محشر تک اللہ اس کے سروں پر عزت کے تاج رکھ دیتا ہے۔ وہ آنکھ کیا دیکھ رہی تھی؟ کہنے لگے حضرت علی نے کہا واپس جاؤ، پوچھ کر آؤ کہ عثمان بھی نہ رہے تو میں اپنا حق کس سے لوں گا؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی نہ تو ابو بکر، ابو بکر نہ تو عمر، عمر نہ تو عثمان، چوتھا نمبر کس کا ہوگا یا رسول اللہ؟ یہ حق کس کے پاس جائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سننے کے بعد ہر عاشق کا دل، زبان یکدم رب کی تعریف اور توصیف میں ضرور بلند ہوگی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کہ ہاں، اب اگر عمر بھی نہ ہو، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو، تو اب تم یہ حق کس سے لوگے؟ سوال بڑا گہرا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کے جواب میں اس دیہاتی سے میرے محبوب نے فرمایا فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، پھر تو اسی سے حق مانگ لینا جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے۔ تو میرے محبوب کی اس حدیث نے اور حضرت علی کے بار بار بھیجنے نے کتنی باتوں کی وضاحت کر دی کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے۔ کہیں پہلا نمبر، دوسرا نمبر حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا، چوتھا حضرت علی کا۔ اور میرے محبوب کی آنکھ دیکھ بھی رہی تھی کہ ترتیب بھی اسی طرح رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث نے تو بات ہی ختم کر دی۔ ہمارا وقت 10:30 تک کا تھا، 5-7 منٹ اوپر ہو سکتے تھے، لیکن اب وقت بہت اونچا ہو رہا ہے۔ حدیث ابھی بھی 3 طویل حدیث پاک اس عنوان پر موجود ہیں، مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اب اگر آپ کے سامنے کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بک بک کرے نا، یا اہل بیت کے بارے میں کوئی اپنی زبان کو جانوروں کی طرح بھونکنا شروع کر دے، تو آپ نے اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال دینی ہے، کیونکہ ہم نے صرف ابھی 3 حدیث سنی ہے اور قرآن کی 4 آیتیں سنی ہیں۔ ابھی قرآن کی 2 آیتیں اور عظمت صحابہ پر میرے محبوب کے فرامین، اور پھر حضرت علی کی 2 روایتیں ابھی سنی ہیں، ترتیب بار بڑی طویل کہ جس میں تعلق بھی حضرت علی سے جڑ رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو ہے وہ حضرت عمر نے
سیدہ کو دھکا دے دیا اور وہ گر گئیں، ویسا ہو گیا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کا جلال اس قدر تھا خلافت کے معاملے میں کہ جب آپ کوئی مصروف ہوتے نا خلافت کے امور کے معاملے میں کسی سے ڈسکس میں، تو کسی کی جرت نہ تھی کہ آپ سے آ کر کلام کر سکے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کے معاملے میں کسی بات پر طویل گفتگو ہو گئی تو آپ کے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ دروازے پر موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ والد محترم مجھے دیکھیں تو میں جو ہے وہ ان سے اجازت لے کر اندر چلا جاؤں، فلاں فلاں کام ہے، گھر کا کام ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا۔ اتنے میں حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ وہ دیکھنے لگے کہ جب عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ دروازے پر کھڑے ہیں تو میرا تو حق بنتا ہی نہیں کہ میں اندر چلا جاؤں۔ اور ادب بھی یہی تھا، تعلیم ملی تھی نا، خاندان اتنا پیارا ہے کہ ادب کے خلاف کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا تو ہر عمل ادب بن رہا تھا، یہ کرتے اندر آ جاتے، یہ بھی ادب بن جاتا۔ شریعت ان کے گھر کی ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہی شریعت بن رہی ہے۔ یہ کر دیں ہاں تو ہاں شریعت ہے، یہ کہہ دیں نہ تو نہ شریعت ہے۔ صرف شریعت نہیں، جنت بھی ان کے باپ کی ہو چکی ہے۔ جس کو چاہیں گے اپنے ہاتھ سے جنت میں لے کر چلے جائیں گے، کیونکہ یہ سردار ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنت کے دونوں سردار ہیں، میرے پھول ہیں۔ جنت بھی ان کی ہے، شریعت بھی ان کی ہے، طریقت بھی ان کا ہے، دین بھی ان کا ہے، اسلام بھی ان کا ہے، سب کچھ انہی کا ہے۔ جو ان کا ہے اللہ ساری چیزیں انہیں عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ان کے صدقے سے اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب سنیے، حضرت امام حسین کی ملاقات بعد میں حضرت عمر سے ہو گئی۔ کہا شہزادے آج کل آتے ہی نہیں، آپ خود لاکھوں لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ وہ حضرت عمر وہ کہنے لگے شہزادے آپ آتے نہیں ہیں۔ کہا میں اس دن آیا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ سے خلافت کے معاملے میں کسی اہم بات پر گفتگو چل رہی تھی تو آپ کے شہزادے دروازے پر کھڑے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہمیں تعلیم اتنی پیاری ملی ہے کہ ہم اجازت کے بغیر گھر میں کیسے داخل ہو جائیں۔ تو میں نے جب یہ سوچا کہ آپ کے اپنے بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں تو میں اندر کیسے چلے جاؤں، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا وہ عمر کا بیٹا ہے اور تم علی کے بیٹے ہو، اس کے باپ اور تمہارے باپ کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کا باپ حضور کا داماد ہے اور عمر حضور کا داماد نہیں ہے، اس کی ماں اور تمہاری ماں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تمہاری ماں ساری جنت میں جانے والی خواتین کی سردار ہے، حضور کی شہزادی ہے، وہ عمر کا بیٹا ہے اور تم رسول اللہ کے بیٹے ہو۔ اپنا امامہ اتار کر حضرت عمر اتنے ناراض ہوئے اور کہنے لگے حسین یہ جو بال اگے ہیں یہ بھی تمہارے خاندان کا صدقہ ملا ہے۔ جو شخص اتنا محبت کرتا ہو شہزادوں سے، اندازہ لگائیے، جو شخص اتنی محبت کرتا ہو شہزادوں سے تو وہ کب ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، یہ کسی کام میں مصروف تھے، کچھ اور معاملہ تھا، خطبے سے فارغ ہونے کے بعد گھر پر تشریف لائے تو آپ کے چھوٹے شہزادے بھی اس وقت چھوٹے ہوں گے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رو رہے ہیں۔ جی بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم سب بچے جمع تھے تو حسن اور حسین مجھے تانا دے رہے ہیں۔ کہا کیا تانا دے رہے ہیں؟ کہا کہ عبداللہ ہمارے سامنے آواز مت نکالو، تم اور تمہارے خاندان والے تو ہمارے خاندان کے نوکر ہیں، خادم ہیں، تو آپ سلطان ہیں، آپ خلیفہ ہیں اور آپ کو وہ نوکر کہہ رہے ہیں اور ہم اپنے خاندان کے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت عمر چوم چوم کر اپنے بٹے کو کہنے لگے نادان، یہ تو وقت تھا کہ سند لینے کی، کہ جب شہزادے نے کہہ دیا کہ ہم نوکر ہیں تو بس نوکری ہی میں رہیں، اور اسی نوکری کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمانی ہے۔ کہا جا ان سے لکھوا کر آ جا کہ کہیں بعد میں کوئی اور بات نہ ہو جائے۔ کہا جلدی جا حسین سے لکھوا کر آ جا اور یہ لکھ دے کہ عمر نبی کے خاندان کا نوکر ہو چکا ہے۔ یہ ایسی محبت تھی ان کے درمیان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ کہا آپ میرے بیٹے کو دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا علی میں تمہاری وجہ سے نہیں ہنس رہا ہوں،
اس میں مجھے حضور کی شبیہ نظر آ رہی ہے. مجھے بتائیے ایسی محبت کہاں ملے گی؟ اور یہ تاریخ کی کتابوں میں نہ جانے کیا بڑ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھ کر پاگل ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھیں نا، حدیث پڑھیں، وہ چھوڑ کر ہم تاریخ کی کتابوں میں لگے ہوئے ہیں. اور ہر رائٹر اپنی سوچ لکھ دیتا ہے، ہر مقرر اپنی سوچ آپ کو کنوے کرے گا، ہر مبلغ اپنی سوچ کے مطابق کلام کرے گا، ہر رائٹر اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ گفتگو لکھے گا. اس رائٹنگ اور اس رائٹر اس مصنف کی کتابیں پڑھنے کے بجائے قرآن کی کتاب پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن کی تفسیر وہ پڑھیں جو صحابہ اور میرے محبوب نے بیان کی ہے. تو لہٰذا اس پر پھر ہمیں اختلاف نہیں رہے گا. پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں. قرآن کی آیت پر ہمیں عمل کرنا ہے جو 5ویں پاری کی آیت ہے کہ قرآن نے فرما دیا اگر تم قرآن اور حدیث اور دین کے خلاف کسی سے کوئی بات سنو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اور خدا نہ کرے تمہیں یاد نہ رہے، شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر وہاں سے اٹھ جاؤ، اور جب تک اس محفل میں نہ جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں.